کہ بچی کے کٹ لگتے تھے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ بچی خود ہی لگاتی ہے. واضح نظر جب آتا تھا نا تو یہی لگتا تھا کہ بچی خود ہی لگا رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. ایسی ڈرونی شکل کی ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے بچی کے اوپر، لیکن اس کا جو بچی کا جس ہاتھ پہ کٹ لگتے تھے وہی ہاتھ اس عورت کا جلا ہوا تھا. دیکھیں جب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، آگے سے جنات کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ اٹیک تو کرتے ہیں. ٹھیک. تو جنات کی طرف سے اٹیک ان کی ٹانگوں پہ، جسم پہ ہوا تھا، جس کو میں نے روک دیا تھا روحانی طور پہ پڑھائیاں کر کے. ٹھیک. تو وقتی طور پہ طبیعت میں خرابی تھی لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئی. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ایرج حماد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آہٹ کا ایپیسوڈ 3. آپ نے ایپیسوڈ 2 میں دیکھا کہ ہم نے ایک ایسا کیس انویسٹیگیٹ کیا جہاں پر ہم ایک فیملی کے پاس گئے اور ہم نے دیکھا کہ کہاں ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی ان کے ہاتھوں کے اوپر جو تھے وہ کٹس لگتے تھے، ان کے بیٹے کے کمر کے اوپر جو تھے وہ بلیڈ کے باقاعدہ نشان تھے. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم آپ کو وہ والا انسیڈنٹ جو ہے پورا کا پورا ریسرچ بیسڈ رکھیں اور پورے کی پوری چیزیں ہم ڈاکیومنٹ کر کے آپ تک پہنچائیں کہ ان چیزوں کی بھی حقیقت ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جادو اور جنات کو جو ہے وہ ایک واضح طور پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے قرآن پاک میں بھی، اور جو لوگ اس حقیقت کو جھٹلاتے ہیں وہ میں ہر بار یہی چیز اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ کلام کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے وہ جو بیچاری بچی تھی اس کے ہاتھوں پر جب کٹس لگتے تھے وہ اذیت میں تھی، اور اس نے جب اپنا انسیڈنٹ جو تھا، جو واقعہ تھا وہ بتایا تو کیسے داؤد صاحب نے اس کا علاج کیا، ہانڈی کا باقاعدہ عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ان کی اب کیسی طبیعت ہے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے فادر بابر صاحب اور داؤد صاحب کے شاگرد غلام شبیر صاحب. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکر. اچھا مجھے بتائیں کہ جب ہم آپ کی طرف آئے تو آپ کتنے لوگوں کے پاس جا چکے تھے اپنی بیٹی اور بیٹے کو چیک کروانے کے لیے روحانی طور پہ؟ تقریباً 15 سے 20 لوگوں کے پاس ہم گئے تھے. 1 سال ہو گیا تقریباً یہ مسئلہ تھا. لیکن اس کے بعد قاری صاحب آئے ہیں، انہیں اپنے دعوت کو لے کے ہیں. ان کے پہلے ہی عمل سے میری بچی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. آپ کتنے عرصے سے جا رہے تھے ان کے پاس؟ میں تو پہلی مرتبہ ان کے پاس گیا تھا، تو دوسری بار میں نے استاد محترم داؤد بھائی سے بات کی تو انہوں نے فرمایا میں خود ساتھ چلوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیس ہے میں خود ہینڈل کروں گا. ٹھیک ہے. تو داؤد بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے اپنی ٹیم سمیت. تو پھر ہم نے جہاں جا کے ہنڈیا کا عمل کیا تو الحمدللہ پہلی ہنڈیا کے بعد ہی بچی کے کٹ لگنا ختم ہو گئے. بچے کے بھی کمر پہ جو کٹ لگتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور بچی کی نیند بھی ٹھیک ہو گئی، اور بچی کو جو ڈر وغیرہ لگتا تھا وہ بھی الحمدللہ ایک ہی عمل سے بہت بہتر ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے 2 ہنڈیاں اور بھی کی، لیکن پہلی ہنڈیا کے اندر ہی الحمدللہ بچی بالکل پرسکون ہو گئی، اور ٹیوشن جانے سے بھی گھبراتی تھی، ٹیوشن بھی جانے لگی، اور بھی بہت سی اس کے ساتھ معاملات تھے تو وہ بھی الحمدللہ رات کو آرام سکون سے اس کو نیند آنا. اور وہ جو کٹ وغیرہ لگتے تھے اب تو اس کو دن کے وقت بھی کٹ لگتے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ جو پاس ہوتے تھے وہ بھی دیکھنے لگے تھے کہ واقعی کٹ لگ رہے ہیں. اچھا. پہلے تو رات سوتے ہوئے کٹ لگتے تھے، لیکن بعد میں اب یہ عالم تھا کہ بھی سب کو نظر آنے لگا تھا کہ اب کٹ لگ رہے ہیں. تو بچی نے بھی خود 2 مرتبہ دیکھا کہ مجھے اب کوئی چیز ایسی آتی ہے بلیڈ کے ذریعے وہ کٹ لگاتی ہے. لیکن الحمدللہ داؤد بھائی اور میں ان استاد محترم کے ساتھ جب گئے تو الحمدللہ اس کے بعد بچی کے ساتھ وہ کیفیت بالکل ہی نہیں ہوئی دوبارہ، بالکل ہی. اب آرام سکون سے اس کی نیند بھی ٹھیک ہے، ٹیوشن جانا بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، اور باقی بھی اس کی کیفیت الحمدللہ بہت بہتر ہے. تو کیا اس کو کوئی چیز نظر آتی تھی واضح طور پہ، یا خواب میں آ کے اس کو کوئی چیز ڈراتی تھی؟ نہیں، نہ خواب میں کبھی کوئی چیز آئی ہے. خواب ایسے آتے تھے اسے. اچھا. لیکن ایسی چیز کبھی نہیں آئی. ایک دفعہ آیا اسے بلیڈ نظر نہ کہ اس سے مجھے ٹک لگ خواب میں. خواب. اچھا. وہ کہہ رہی میں نے دیکھا بھی ہے، پھر اس کی میں اس کی ڈائیگرام بنا کے بھی دی ہے کہ ایسی چیز ہے. اچھا. لیکن ویسے ڈالو اتنا نہیں اسے لگتا، لیکن
जब कट लगते थे ना उसे नहीं पता चलता, हमने अपनी आंखों से देखा उसे लगते हुए ना कट। ठीक। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, करम है उसका, वो बेहतर है। अच्छा, आप इतने लोगों के पास गए तो जब वो तशखीस करते थे तो वो क्यों नहीं इनके कट्स लगने को रोक सके? मैं काफ़ी के पास गया, नहीं रुका था, लेकिन पिंडी में लेके गया, वहाँ पे सिर्फ 15 से 20 दिन से आराम रहा है, उसके बाद दोबारा फिर शुरू हो गया। तो वो लोग क्या कहते थे तशखीस करके? वो यही कहते थे कि अब नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन दोबारा फिर शुरू हो गया। तो आपके घर में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई हो जिसमें आपको लगा हो कि कोई चीज़ है या कोई साया वगैरह नजर आया हो घर में, कोई इस तरह का असर था? ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ। महसूस नहीं हुआ कभी भी? और एट द सेम टाइम आपके बेटे के साथ भी यही हो रहा था? तकरीबन 1 साल बाद मेरा बेटा सो दिया था, उसे कमर पे लगने शुरू हो गए थे, तो इसे वापस बुलवा लिया। तो उसको भी ख्वाब में ही नजर आता था या उसके साथ? ख्वाब में नहीं, वैसे उसे कट लगते थे। अच्छा, आपके बेटे और बेटी के साथ सेम टाइम पे कट लगते थे या अलग-अलग टाइम पे? बेटे को तो तकरीबन 1 माह है, लेकिन इसने हमें बताया लास्ट टाइम पे था जब इसे वापस बुलाया ना, पहले उन्हीं हमें इसने बताया था। तो एक दफा सेम टू सेम इन्हें कट लगे। ठीक है। उसके बाद दुकान साहब आ गया, उसके बाद अल्लाह का शुक्र अभी तक उन्हें करम अगर नहीं हुआ। यहाँ पे कहे कि बच्ची के कट लगते थे तो ऐसा ही लगता था कि बच्ची खुद ही लगाती है। वाज़े नज़र जब आता था ना तो यही लगता था कि बच्ची खुद ही लगा रही है या कोई ऐसा मामला है। लेकिन सेम हालत बच्चे की जब हुई ना तो फिर ये बात कन्फर्म है कि ये नहीं लगाते थे। बच्चा बड़ा है, समझदार है, घर को संभालने वाला है, लेकिन उसका नहीं है कि अब यही है कि हाँ वाकई इन दोनों बच्ची और बच्चे के साथ जिन्नात का ही मामला था और बहुत ज़्यादा पेचीदा था। जब मैं और दोस्त भाई उस्ताद मोहतरम जब गए तो वहाँ पे बहुत मेरे ऊपर भी और उस्ताद मोहतरम के ऊपर उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि मेरे ये जो पेट और जो टांगे हैं ना, ये सारी चीज़ें सुन्न हो रही हैं। और बाद अभी गली में हम थे तो उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि भी आपकी टांगे सही सलामत है? मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल तो भी ठीक हैं, लेकिन ऊपर जब गए ना तो मेरी भी कैफियत ऐसे होने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले अमल से ही वो हो गया, लेकिन जब मैं दूसरा अमल करने गया तो मेरी कैफियत भी बहुत ज़्यादा बदल गई। लेकिन जैसे मैंने अमल शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते करते तो मेरी कैफियत यही रही कि बोझ, कांधों पे बोझ, सर पे बोझ, आवाज़ारी सी। लेकिन जब मैंने मुकम्मल अमल हंडिया का कर लिया उसके बाद फिर बिल्कुल मेरी कैफियत बिल्कुल बदल गई। मेरा जिस्म भी हल्का फुल्का हो गया, दिल भी मुतमईन हो गया और तीसरी हंडिया पे तो बिल्कुल ही सुकून था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से वो किया इनके घर में भी अब सुकून है, इनके मामलात भी अब दुरुस्त होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भी ठीक है और बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कोई आमिल ये हमारा इंटरव्यू वगैरह सुने तो वो ये कह सकता है कि बच्ची खुद कट लगाती थी, तो हम भी समझे। इनके वाले साहब से हमने पूछा कि ये बच्ची का ही कट लगता है? इन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे का भी कट लगता है, बच्चे को भी कट लगते हैं। तो अगर बच्ची का कोई भी देखे ना तो यही कहते हैं कि हाँ ये बच्ची खुद मारती होगी। तो फिर जब बच्चे का देखा तो सेम टू सेम वही था। तो बच्ची का और बच्चे का हकीकतन जिन्नात का ही मामला था। तो जब हम अमल करते हुए हमें महसूस भी हुआ कि वाकई जिन्नात का मामला है और इतना संजीदा था। उसके बाद फिर बच्ची के वाले साहब ने मुझे मैसेज किया कि बच्ची ने एक ख्वाब देखा है। जब हम दाऊद भाई और अमल करके आए तो ये ख्वाब देखा कि एक गोल दायरा है, बच्ची उसके अंदर खड़ी है और हर तरफ ना जिन्नात ही जिन्नात हैं और एक ऐसी डरावनी शक्ल की एक औरत है, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है बच्ची के ऊपर। लेकिन उसका जो बच्ची का जिस हाथ पे कट लगते थे वही हाथ उस औरत का जला हुआ था। उसने वाज़े कहा कि तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये उस बच्ची का ख्वाब था। तो ये उसका भी वही हाथ जला हुआ था जहाँ पर ब्लेड लगते थे, बच्ची के ब्लेड लगते थे, उस चुड़ैल के या जो भी चीज़ थी उसके वही हाथ जला हुआ था और उसके हाथ से खून रिस रहा था और बदनुमा शक्ल उसकी थी। चेहरा इतना वाज़े नहीं था, बड़े बड़े बाल थे उसके, तो खून खार नज़रों से वो बच्ची को देख रही थी। तो उसके इर्द गिर्द और भी उसके कबीले के लोग थे, तो वो भी इसी तरह ही डरा रहे थे बच्ची को कि तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये दाऊद भाई जब पहली हंडिया करके आए हैं तो उस वक़्त के ही ये बच्ची को ख्वाब आ गया। अच्छा, जब आपने अमल स्टार्ट किया तो आपके सामने सबसे पहली मखलूक कौन सी आई? ज़ाहिरी बात है कि आपने जब कलाम पाक पढ़ना शुरू किया होगा तो आपकी भी जंग जो है वो स्टार्ट हो गई होगी दूसरी साइड पे। तो
کیا آپ کو نظر آیا؟ مطلب آپ جب میں پہلی مرتبہ استادی کے ساتھ گیا تو اس وقت تو مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا، سارا کچھ استادی کے ساتھ ہی ہوتا رہا. استادی نے مجھے واضح بتایا کہ اب میرے سامنے ایسی ایسی مخلوق آ رہی ہے، تو بتایا کہ میرا پیٹ اور اس کے نیچے جو ٹانگیں ہیں وہ ساری چیزیں شل ہو چکی ہیں ان کا مقابلہ کرتے کرتے. تو میں تو شاگرد تھا، تو سارا استاد پہ بوجھ ہوتا ہے جب استاد ساتھ ہوں. تو جب میں دوسری ہنڈیا پہ جب میں اکیلا گیا ہوں تو اس وقت میرے ساتھ وہی معاملہ جو استاد محترم کے ساتھ ہوتا رہا، میرے ساتھ بھی پھر وہی ہونا شروع ہوا. تو جب میں نے ہنڈیا شروع کی تو تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے ہنڈیا پہ، جب صحیح کی جائے ہنڈیا تو تقریباً 1 گھنٹہ لگا ہے. تو الحمدللہ جب میں نے شروع کی تو اس وقت تو میری بہت بری حالت تھی، سر پہ بوجھ تھا، میرا جسم جکڑا ہوا تھا، آوازاری سی ہو رہی تھی کہ میں عمل نہ کروں، میں چلا جاؤں. جیسے ہی میں نے پڑھائی وغیرہ مکمل کر لی، عمل جتنا تھا وہ مکمل کر لیا، تو اس کے بعد میری کیفیت بالکل ہی جیسے نارمل ہوتی ہے اسی طرح میری طبیعت نارمل ہوئی. اور میں نے سنا ہے کہ جب ہانڈیا جلائی تو پورے گھر میں اسمیل نہیں گئی؟ اتنی زیادہ سمیل تھی کہ یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ پہلی ہنڈیا کی اس وقت تو میں تقریباً داؤد بھائی استاد محترم کر کے چلے گئے تھے، تو مجھے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے آدھا پونا گھنٹہ یہاں کھڑے ہو کے پڑھائی کرنی ہے. تو جتنی دیر میں کھڑا رہا اس وقت تک وہ سمیل ختم ہی نہیں رہی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 2-3 دن تک مسلسل سمیل رہی. اچھا، جو بچے کی ہم نے کی اس میں تو پٹاخے ہی بولتے رہے. اچھا، اس ہنڈیا کے پٹاخے بولتے رہے لیکن جو بچی کی ہنڈیا تھی اس میں سے اخیر درجے کی سمیل تھی، بدبو جاتی ہی نہیں تھی، پورے گھر میں پھیل گئی. وہ 2 دن بعد جا کے ختم ہوئی. پھر اس کے بعد جو دوسری ہنڈیا کی اس کی بھی تقریباً 3-4 دن رہی. جو آخری ہنڈیا کی ان کی والدہ سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ 5 دن بعد وہ سمیل ہمارے گھر سے ختم ہوئی، آخری ہنڈیا. تو الحمدللہ اس کے بعد بچی بہت ٹھیک ہے، بچی بھی اور پورا گھر والے بھی ماشاءاللہ. یہ اسمیل پھیلنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو جنات تھے وہ جل رہے تھے. اصل پہ پہلے ان کو وارننگ دی جاتی ہے، جب ہم جاتے ہیں تو ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہو. تو ہمارا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو جلانا، آپ چلے جاؤ. جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے بھی اللہ کو حساب دینا ہے، ہم نے بھی اللہ کو حساب دینا ہے. تو ہم نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ یہ چلے جائیں. اگر وہ نہیں جاتے، وہ شریر ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، تو پھر یہ پڑھائی ان کو خود ہی جلا دیتی ہے. یہ پڑھائی جو ہم پڑھتے ہیں، ہم کلام الہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں. اس دن استاد محترم نے مجھے سورہ مزمل شریف پڑھوائی، سورہ یاسین شریف پڑھوائی، سورہ فلق پڑھوائی، سورہ ناس پڑھوائی اور چہل کاف پڑھوائے. تو یہی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو پھر جو شریر یا ضدی ہوتے ہیں پھر وہ جل جاتے ہیں. پہلے ہماری نیت ان کو جلانے کی نہیں ہوتی، پہلے یہ نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس گھر کو اور اس بچی کو چھوڑ کے، جو بھی مریض ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے وہ چلے جائیں. اگر وہ نہیں جاتے تو پھر یہ جو کلام ہم پڑھتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہی وہ جل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو چیز تھی وہ مسلم تھی یا نان مسلم؟ وہ نان مسلم تھی. یہ جو جنات کی ان کے اندر نا، یہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے اندر شرارت ہی ہوتی ہے. یہ ازل سے ہی ان کی دشمنی انسانوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے. جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تب سے ہی ان کو چڑ ہے کہ ہم افضل تھے، تو ان کو پیدا کر کے اللہ نے ہماری جو افضلیت تھی وہ ان کو دے دی. اب ان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، ہم اب ان کے ماتحت ہوئے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ابلیس کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تب سے لے کے اب تک ان کا یہی ہے، یہ شریر ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، انہوں نے انسان کو تکلیف ہی پہنچانی ہے، شرارت ہی کرنی ہے. وہ جیسے مرضی تکلیف پہنچائیں، وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مجوسی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے جنات تعلق رکھتے ہوں، تو ان کا کام یہی ہے کہ ان کے اندر شرارت ہے. تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم تو آگ سے بنے، تو آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، اذیت دینا، تکلیف دینا. تو اس وقت پھر ان کا یہی شروع سے لے کے اب تک یہی آ رہا ہے کہ انسان کے اوپر یہ ہیوی ہو جائیں تو اس کو اذیت ہی دیتے ہیں. وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب کا ہو، تو وہ ہمیشہ اذیت ہی دیتے ہیں. نہ بچی ڈرتی ہے نہ بچہ ڈرتا ہے. اب الحمدللہ بچہ تو بتا رہا ہے کہ ہم پہلے سے ہمارا کچھ نہ کچھ کام بھی کھلنے لگ گیا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں جی، کام بھی ہمارا. اب بچے کے اندر وہ جو سوچ تھی نا وہ ختم ہو چکی تھی، جو ایک ڈر تھا، خوف تھا، وہ ختم ہو گیا. الحمدللہ بچہ ریلیکس ہو کے اپنے والد محترم کے ساتھ کام پہ جاتا ہے، کام کر رہا ہے. بچی بھی الحمدللہ ٹیوشن جا رہی ہے، خوشی خوشی جا رہی ہے.
اور واپس بھی آ رہی ہے. اسکول کی چھٹیاں ہیں, اسکول بھی جانا شروع کر دے گی, لیکن اکیڈمی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ نے سنا کہ اب الحمدللہ جو بابر صاحب کی فیملی ہے, ان کی اولاد ہے, بیٹا اور بیٹی دونوں اس ٹائم پر بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا سے, اپنے بزرگوں کے کرم سے, اور جو کٹس لگتے تھے وہ لگنا بند ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا آہٹ ایپیسوڈ 2 میں کہ جیسے داؤد بھائی ان کا عمل کر رہے تھے اور باری باری ایک ایک چیز ہم واضح طور پر ڈاکیومنٹ کر کے جو تھے وہ دکھا رہے تھے آپ کو. اور اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. بریک کے بعد میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا بابر صاحب کے بیٹے اور بیٹی سے. آپ یہ ایپیسوڈ لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ویلکم بیک. آہٹ کا ایپیسوڈ 3 جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈیو بیس شو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور ہم نے آج انوائٹ کیا ہے طاہر اور وردہ کو اپنے اسٹوڈیو میں. یہ وہی لوگ ہیں, وہی بچے ہیں جن کے ساتھ جادو اور جنات کا ایشو تھا. کٹس لگتے تھے, طاہر کے کمر پہ کٹس لگتے تھے اور وردہ کے ہاتھ پہ بلیڈ کے نشان ہوتے تھے, اور آج یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ کیسے یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ سٹارٹ ہوئی. ویلکم کرتے ہیں طاہر اور وردہ کو. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. کیسی ہو وردہ؟ ٹھیک ہے. اچھا طاہر, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ آپ سعودیہ تھے, اور پہلا کٹ آپ کو کب اور کس طرح لگا, اور آپ کو کیا لگا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, کوئی کہیں پہ کوئی چیز لگی ہو آپ کی کمر کے ساتھ, یا آپ کو محسوس کیا ہوا اس ٹائم پہ؟ یہ بات آئی تھنک چھوٹی عید کے بعد کی ہے. میرے شولڈر پہ لگا تھا, تو مجھے یہ تھا کہ یار چل کام کرتے ہوئے بندے کو لگ جاتا ہے اس طرح, تو میں نے نہیں دھیان دیا. اس کے بعد 2 سے 3 دن بعد جس سائڈ پہ لگا, مجھے اس ٹائم تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا, اس کا مجھے پتا تھا گھر. پھر میں نے اس ٹائم نہیں دھیان دیا. میں نے میکسیمم جب تھوڑا اسٹارٹ ہوئے ہیں اس ٹائم تھوڑا سا ہوا, میں بتا دوں گھر کہ یار گھر بتاؤں گا, ٹینشن ہوگی کہ دور ہے. میں نے نہیں بتایا. بس پھر آنے سے پہلے جب تھوڑا مسئلہ زیادہ ہوا, میں نے پھر بابا کو بتایا تھا. اس کے بعد پھر بابا کہتے واپس آ جاؤ آپ. میں واپس آیا ہوں. اس کے بعد داؤد صاحب سے علم الحمدللہ, قاری صاحب سے بادشاہ ہوئی ہے ساتھ الحمدللہ. اچھا, جب آپ کو کٹس لگ رہے تھے آپ کو کوئی خواب وغیرہ بھی آتے تھے, کچھ چیزیں دکھتی تھیں, یا کسی چیز کا احساس ہوتا تھا؟ نہیں, مجھے فی الحال تو کوئی فیل نہیں ہوا اس ٹائم. مجھے پتہ لگتا تھا میں جب شاور لیتا تھا, وہ ظاہری بات جب پانی لگتا ہے جلن ہوتی ہے, مجھے اس ٹائم فیل ہوتا تھا کہ یار لگا ہے. بلڈ بھی نکلتا تھا؟ بلڈ میرا نہیں آتا تھا. اچھا, شاور جب آپ لیتے تھے تب آپ کو فیل ہوتا تھا؟ کیوں, ظاہری بات ہے جب پانی پڑتا تھا جسم پہ تو وہ جلن محسوس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا وردہ, جب آپ کے ساتھ یہ ایشو آیا, جب آپ کے ہاتھ پہ کٹس وغیرہ لگتے تھے, میں دیکھ سکتا ہوں آپ ہاتھ اس طرح کر سکتی ہو, اب نشان ابھی بھی نشان ہیں, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے, گڈ نیوز یہ ہے کہ ان کے اب کٹس نہیں لگتے. وردہ, جب آپ کو لگنا شروع ہوئے تو کیا آپ کو کوئی چیز دکھتی تھی, یا کسی چیز کا ہونے کا احساس ہوتا تھا, خواب میں کوئی چیز آتی تھی, یا ڈر سا لگتا تھا, کیفیت کیا تھی آپ کی؟ میرے پہلی دفعہ یہ پاؤں میں ایڑی پہ لگے ہیں, تب اس ٹائم ایک سایہ سا نظر آیا تھا گھر میں. جی. اچھا. تو اس کے بعد یہ پھر پاؤں میں لگے تھے کٹ, تو اس ٹائم تو مجھے کچھ نہیں. اس سے پہلے مجھے بلکہ ایڑی پہ ایسے لگے جیسے کوئی کاٹ رہا ہے, تو اس دن تو کچھ نہیں تھا. اگلے دن وہ جب سایہ نظر آیا تو اس کے بعد پاؤں پہ کٹ لگے. اس کے بعد پھر جب میں بابا کے پاس گئی تو ان لوگوں نے پھر شام میں دوپہر میں کسی سے بات کی, تو پھر ان لوگوں نے ایسے ایسے بتایا تھا سارا. تو جب آپ کسی اور کے پاس علاج کروانے کے لیے گئی تھی تو آپ کو ان لوگوں نے کیا بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جادو کا مسئلہ ہے, جنات کا ایشو ہے, کوئی چڑیل ہے آپ کے اوپر؟ ان لوگوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جادو کا کوئی مسئلہ ہے. جادو کا کوئی مسئلہ ہے. اچھا, جو آپ نے سایہ دیکھا تھا وہ آپ نے گھر میں دیکھا تھا؟ جی, گھر. اور اسی کی وجہ سے آپ نے اپنی تعلیم روک دی تھی اور چیزیں وغیرہ ساری آپ چپ ہو کے ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی, ایسے ہی ہے؟ جی. تو جب یہ سارا ایشو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا تو سب سے پہلے گھر میں کس نے یقین کیا کہ نہیں یہ کوئی جادو جنات کا ایشو ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ شیئر کس سے کیا سب سے پہلے؟ ماما بابا سے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے دوستوں سے بھی کیا تھا جہاں پر آپ پڑھنے جاتی تھی؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا. صرف بلڈ آتا تھا, مجھے ویسے پتہ نہیں چلتا. جب کوئی دوسرا بتاتا تھا نا اس ٹائم جلن ہوتی تھی. کوئی اسپیسیفک ٹائم تھا جب کٹس لگتے تھے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. کسی بھی ٹائم لگ سکتے تھے.
टाइम ही नहीं, कोई कभी भी लग जाते थे। ठीक। और आपने कितना अरसा ये कट्स जब लग रहे थे, आपने कितना अरसा बर्दाश्त किया? ये 1.5 साल मैंने कोई बर्दाश्त किया। ताहिर, अब आपका क्या प्लान है? आपने अब वापस सऊदीया जाना है या यहीं पर रहकर आपने अपना काम शाम? फिलहाल तो नहीं जाना, बाबा के साथ जा रहा हूँ ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो उधर सेट है सब इधर ही सारा हाँ जी, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह। सेट करोगे आप, चलो ठीक है। अच्छा, इलाज के बाद जब आपका इलाज स्टार्ट हुआ, पहली हांडी हुई, तो मैंने सुना कि आपको एक ख्वाब आया जिसमें आप एक दायरे के अंदर खड़ी हुई थी, तो वो ख्वाब क्या था, बताना चाहेंगी? वो ऐसी मैं एक दायरे में थी और साइडों पे पता नहीं बस एक दायरा से किसी चीज का बना था और सामने ना एक चीज थी, तो उसका एक बाजू था ना, उसके बाजू पे जैसे मेरे कट लगे ना एक बाजू, तो उसका वो सारा जला हुआ था। अच्छा जी ये वही चीज थी जिसका साया आपको नजर आता? हाँ जी। और उसकी शक्ल वाज़े तौर पे आपको नजर आई थी? शक्ल नहीं वाज़ेह, बस वो शक्ल फुल ब्लैक थी और बस हाथ ही नजर आया, वो फुल जला हुआ था। क्या कहनी थी आपको? उस टाइम तो कुछ नहीं कहा हुआ, बस वही नजर आया था, बस वो चीज बार बार मुझे ना खींचना चाह रही थी मगर खींच नहीं पा, दायरे से बाहर निकालना जी। चाह रही थी। चलो, ये अच्छी चीज़ है कि जो वर्दा ने ख्वाब देखा, जो चीज़ इनको खींचना चाह रही थी दायरे से बाहर, वो नहीं खींच सकी, और बेशक अल्लाह ताला की मदद और नुसरत जो है वो इन बच्चों पर आई, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और किसी भी किस्म का कोई ब्लेड या कट का इशू इनके साथ नहीं आ रहा। अगले सेगमेंट में हम आपको वेलकम करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे दाऊद जी दाऊद साहब के साथ, जिन्होंने इस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया और अपनी बाकायदा तौर पर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो भी मसला था इनका जादू जन्नात का, उसकी प्रॉपर काट की और इनकी हांडी का अमल करके उन चीज़ों को जो था वो जलाया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम करेंगे दाऊद जी दाऊद को। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम देख रहे हैं आहट एपिसोड 3 स्टूडियो बेस्ड, और आ गया है वो सेगमेंट जिसका आप सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। हमारे साथ इस टाइम पे स्टूडियो में मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद साहब, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि जब उन्होंने ये केस इन्वेस्टिगेट किया तो पहला कदम जब उस घर में रखा तो क्या फीलिंग थी उनकी, और उनको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर नजर आई। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हमने आहट एपिसोड 2 जब पूरा डॉक्यूमेंट किया तो जब हम उस घर भी गए तो आपने जब उस लड़की वर्दा की पढ़ाई स्टार्ट की तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आई? वो कोई साया था, जन्नात थे या चुड़ैल थी, क्या मखलूक थी जो वर्दा को आके उस बेचारी को, छोटी बच्ची को ब्लेड मारती थी और उसको अजियत में रखती थी? सबसे पहले आपका शुक्रिया, और अहम तरीन मौजू पे काम कर रहे हैं, रूहानियत पे, और आहट टीम का शुक्रिया जो इस सिलसिले को साथ लेकर चल रहे हैं। एक रूहानी मुआलज के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है जब वो किसी का रूहानी इलाज करने के लिए जाता है। उसके पास अल्लाह की पावर, कलाम, हांडी का अमल हो या चिराग का अमल हो, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करवाना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक। वहां पे जिन्नात भरमार थी, नेगेटिविटी थी, जाहिर बात है उसके ऊपर चड़ेल थी और जिन्नात भी थे जो उसके ऊपर असर अंदाज हो रहे थे। अब रूहानी मालिक ये सोचता है कि काम चूंकि अल्लाह करते हैं, अल्लाह के पास ये पावर है, तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी कि नहीं आएगी। ठीक। तो मैं जब भी किसी के इलाज के लिए जाता हूँ, जब उसका रूहानी इलाज करता हूँ, हांडी हो या चिराग, तो मेरे लिए ये एक मुश्किल मरहला होता है कि वहाँ पे ध्यान अपने अल्लाह और बड़ों की तरफ ही रखना पड़ता है। ठीक। कि जिसके पीछे मुझे अल्लाह की मदद और नुसरत आती है, फिर उसके लिए कलाम पढ़ा जाएगा, इलाज किया जाएगा या हर वो काम किया जाएगा जिससे अल्लाह ताला का हुक्म आए और अल्लाह ताला आसानियों वाला मामला कर दे। ठीक हो गया। अच्छा, गुलाम शबीर साहब ने बताया कि आपने उनसे पूछा कि क्या आपकी टांगे सलामत हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब नेगेटिविटी होती है ना, आगे से जिन्नात का अटैक होता है, तो वो अटैक तो करते हैं। ठीक।
تو جنات کی طرف سے اٹیک ان کی ٹانگوں پہ جسم پہ ہوا تھا، جس کو میں نے روک دیا تھا روحانی طور پہ پڑھائیاں کر کے. ٹھیک. تو وقتی طور پہ طبیعت میں خرابی تھی لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جب ہم نے آہٹ ایپیسوڈ 2 پورا ڈاکیومنٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے انڈے کا بھی استعمال کیا, انڈے کے اوپر بھی تعویذ بنایا, پھر آپ نے تیل کا استعمال کیا. ان سب کا استعمال کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ لیکن صدقہ ہی ہے, ایک انڈا ایک صدقہ ہے. تعویذ یہ ہے کہ جو شیطانی چیزیں اس کے اوپر مسلط تھیں ان کا صدقہ بھی ہو جائے. ٹھیک. اور صدقہ مطلب کہ وہ اثر ختم ہو جائے. اثر ختم ہو جائے. تو صدقہ ہے, دالوں کا صدقہ, چیزوں کا صدقہ, تاکہ جو جنات یا جو بھی مخلوقات ہیں وہ اثر ختم کرنے کے لیے عمل ہے, عمل کا حصہ ہے. تو جو وردہ اور ان کے بیٹے طاہر کے ساتھ چیزیں تھیں تو کیا وہ چیز مسلم تھی یا نان مسلم؟ مسلم چیز کا تو نہیں کام تھا, یہاں پہ شیطانی چیزوں کا کالے علم کا اثر تھا. ٹھیک. جس کی وجہ یہ سب کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کن کلامات کا خاص طور پہ جب آپ علاج کر رہے تھے یا ہانڈی کا عمل کر رہے تھے تو آپ نے کون سے کلامات پڑھے؟ دیکھو قرآن پاک سورہ فاتحہ میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. آیت الکرسی کا میں نے عمل کیا ہوا ہے. سورہ یاسین پڑھی گئی تھی, سورہ مزمل, سورہ فلق, سورہ ناس, چہل کاف, اور بھی جو علوی علوم ہوتے ہیں جس طرح مندرا, ڈھنکا, نادے علی, تو کافی جو کلام اس وقت بتایا گیا. آیت کریمہ کا بڑا اثر تھا, جب وہاں پہ میں نے آیت کریمہ کا ورد کیا تو اس سے کافی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے. کیا حاضری ہو سکتی تھی بچی کے اوپر؟ حاضری ہو سکتی تھی, ممکن تھی, لیکن خود روکی گئی. کیونکہ اکثر عمل یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک اپنی شوشہ بنانے کے لیے یا اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, ایک آلریڈی مریض جو ہے جس کے اوپر جادو جنات کا اثر ہے اس کے اوپر حاضری کروا کے کیا ثابت کروانا, کیا بڑے پاورفل ہو. پاور تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. آپ کی پوری محنت ہونی چاہیے, آپ اپنے عملیات میں ایکسپرٹ ہوں. میں جب بھی ایسا کوئی مریض آئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حاضری نہ ہو سکتی تھی مگر کی نہیں گئی بلکہ روک دی گئی. ٹھیک ہو گیا. خالی بچوں کے اوپر اثر تھا یا پورے گھر کے اندر چیزیں تھیں؟ ہاں یہ بات ہے کہ پورے گھر پہ اثر تھا. اچھا. اور جس طرح آپ نے آج ان کی فیملی کا انٹرویو کیا, ان کی والدہ کے اوپر بھی اثر تھا, تو آج میں نے پانی دم کر کے دیا, جس سے ان کی طبیعت میں بہتری ہوئی. اور تبھی میں نے پورے گھر کے اوپر سے بھی اثر ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور الحمدللہ کافی اثر ختم بھی کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جیسے کہ وہ فیملی, اب ان کو الحمدللہ کوئی بلیڈ وغیرہ نہیں لگ رہے, تو ان کا عمل مسلسل جاری ہے اور ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ پوری پراپر طریقے سے دے دی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر کسی ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے تو آپ کو میڈیسن تو کھاتے رہنا چاہیے. بالکل ایسی ہے. پانی دم کر کے پیتے رہیں, خود پیتے رہیں, مجھ سے کروا لیں یا نقش کا استعمال کرتے رہیں, تو اللہ سے جڑے رہیں, اللہ سے جو ہے رابطے میں, اللہ سے مانگتے رہیں, صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتے رہیں. ٹھیک. تو اس سے فاقہ پڑتا ہے. کیا آپ آؤٹ آف سٹی کے بھی کیسز لیتے ہیں؟ دیکھیں جہاں کہیں بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوں گی, آہٹ ٹیم کے ساتھ میں موجود ہوں. بالکل. آہٹ ٹیم جہاں کہے گی جس جگہ جائے گی, کیونکہ ایک اعزاز کی بات ہے روحانی علاج کرنا. تو اگر آپ کے پاس کیس آئے گا تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. اچھا, بہت سارے لوگ اس طرح کے کیسز ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیمرے کی حد تک وہ یہ شو کروا دیتے ہیں کہ اب سب کچھ کور ہو چکا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے, لیکن جب ان وکٹمز کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی اس طرح نہیں ہوا, دوبارہ سے چیزیں جو ہیں وہ پھر سے وہی چیزیں, ایک سائیکل جو ہے وہ ریپیٹ ہونے لگ گیا ہے. تو ہمارے کیس میں ہم پوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی دکھائیں وہ پورا پراپرلی ڈاکیومنٹ کر کے دکھائیں. اکثر لوگوں کے آہٹ ایپیسوڈ 2 کے بعد یہ فیڈ بیک آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے وہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر تو کلام پڑھا جاتا ہے, آپ نے بیشتر موویز دیکھی ہوں گی جو جہاں پہ جو ہے منتر وغیرہ اور بنگالی کلام اور ہندوؤں کے کلام پڑھے جاتے ہیں, تو یہاں پہ کلام الہی پڑھا گیا تھا. کسی کسی کے اوپر اثرات ہوں گے یا نیگیٹو اثرات ہوں گے تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں افیکٹ تو پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی روحانی وجوہات ہوتی ہیں, تو اگر کوئی ایسی وجوہات ہیں تو ان کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے پی لینا چاہیے, فرق پڑ جائے گا. اچھا, یہ پہلا کیس نہیں ہے. جب ہم نے آہٹ کا ایپیسوڈ 1 بھی کیا اور ہم قبرستان گئے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تب بھی لوگوں کے یہ فیڈ بیک آیا اور کامنٹس آئے کہ ہم سے دیکھا نہیں گیا یا نوزیا فیل ہوا, الٹی آ گئی, اور کچھ لوگوں کے یہ بھی فیڈ بیک تھے کہ ان کے اوپر حاضری والی کیفیت جو تھی وہ بن گئی تھی یہ شوز دیکھ کے. روحانی مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے.
तो उनको चाहिए कि अपना रूहानी इलाज करवा लें। ठीक है, तशखीस करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? जैसे तशखीस करते वक्त जो है आपके पास मुख्तलिफ हथियार होने चाहिए जिससे पता चले कि आपने कैसे मरीज को देखना है। हमारे पास जो है इल्मुल अदाद से भी हम देखते हैं, ठीक, हम जो है टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं, बुजुर्गों के दिए गए मखसूस कलाम भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए जो है वो चेक कर लिया जाता है कि मरीज़ के साथ क्या मसला है। तो तस्वीर के ज़रिए, इस्तिखारा के ज़रिए काफ़ी चीज़ें हैं जिससे पता चल जाता है। तशख़ीस अगर सही होती है तो फिर ही हम इलाज की तरफ जा सकते हैं। क्या काले इल्म की जो काट है वो नूरानी इल्म से ही होती है, या क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि काले इल्म की जो काट है वो काले से भी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में बड़ी ताकत रखी है। जो ला इलाज मरीज भी हों, ठीक, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से, आयत करीमा से, सूरह फलक, सूरह नास से शिफायाब होते हैं। ठीक हो गया। ये एक गलत कंसेप्ट है। तो अभी फैमिली जो है वो बिल्कुल ठीक है, और कितने अमल उनके हो चुके हैं? देखिए 3 अमल होते हैं। ठीक, पहला अमल जो है वो मैं करके आया था, बाकी अमल शबीर साहब ने मुकम्मल किए। ठीक हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक, वो चीज़ पूरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ी गई है, ठीक हो गया। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए आपके प्लेटफॉर्म पे मैसेज यही है कि जब भी कभी प्रॉब्लम मुश्किल आए, अल्लाह का साथ ना छोड़ा जाए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखा जाए, और सुबह शाम की मसनून दुआओं के साथ साथ किसी न किसी के साथ जुड़ के रहा जाए। कोई ऐसा रूहानी मुआलिज आपका होना चाहिए जो आपकी सही तरीके से गाइडलाइन करे और आपके मामलात को देखे। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दाऊद भाई ने दिया, और ये नहीं कि आपको ये एपिसोड दिखाने का मकसद ये था कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एक सिस्टम है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो मदद और नुसरत आप लोगों तक आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। ये अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस देना, क्योंकि लोगों ने अक्सर जाली आमिलों ने, पीर फकीरों ने ये मार्केट जो है ये ख़राब की हुई है, और हमारी कोशिश इस आहट के प्लेटफॉर्म से ये है कि हम आप तक पूरा का पूरा जो मैसेज पहुंचाएं वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें किसी भी किस्म की कोई भी फैब्रिकेशन जो है वो इन्वॉल्व ना हो। दाऊद भाई का नंबर जो है वो टिकर पर चल रहा है, और वो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, ये यहीं पर मौजूद होते हैं और हमारी टीम का बड़ा अहम हिस्सा है। इसी के साथ मुझे और दाऊद भाई को दें इजाज़त। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे इस एपिसोड को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा पसंद आया।